گھوٹکی میں بااثر افراد کی طرف سے مسلسل ہراساں کرنے پر نوجوان لڑکی نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق گھوٹکی کی تحصیل ڈہرکی میں خودکشی سے قبل سعدیہ نے اپنے ویڈیو بیان میں بتایا کہ عبدالحمید چاچڑ نامی بااثر شخص دوستی رکھنے کے لیے تنگ کر رہا ہے اور متعدد بار سر بازار ہراساں بھی کر چکا ہے۔ اس نے تھانے میں رپورٹ درج کروائی لیکن پولیس نے کوئی مدد نہیں کی۔ تنگ آ کر وہ زہر پی کر اس نے زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ ایس ایس پی گھوٹکی کے نوٹس لینے پر پولیس نے ملزم کو گرفتار کیا ہے۔ سعدیہ کی والدہ کا موقف بھی سامنے آیا۔ پولیس بااثر ملزم کو پکڑنے کی بجائے مسلسل ہمیں تنگ کر رہی تھی۔ پولیس اگر بروقت کارروائی کرتی تو اس کی بیٹی انتہائی قدم نہ اٹھاتی اور جان کی بازی نہ ہارتی۔ اس کی والدہ کا موقف سامنے آیا ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس کی تفصیلات آپ کو بتا رہے ہیں۔ پولیس ملزم کو پکڑنے کی بجائے ہمیں تنگ کر رہی تھی، یہ والدہ کا موقف ہے۔ اور گھوٹکی کی تحصیل ڈہر کی ہے جہاں پر خودکشی سے قبل سعدیہ نے ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا جس میں اس نے بتایا کہ ایک شخص جس کا نام عبدالحمید چاچڑ ہے، بااثر شخص ہے، وہ دوستی کے لیے مجبور کر رہا تھا، بار بار تنگ کر رہا تھا، بازار میں ہراساں کر رہا تھا۔ رپورٹ بھی ہم نے درج کروائی لیکن پولیس نے ہماری کوئی نہیں مدد کی اور بجائے اس کی ہماری مدد کرتے بلکہ الٹا ہمیں تنگ کیا گیا۔ ایس ایس پی گھوٹکی کے نوٹس لینے پر یہ تمام کیا گیا۔ اسی پر سماجی کارکن ڈاکٹر طاہرہ عبداللہ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ ایک بہت ہی افسوسناک خبر ہمارے سامنے آئی ہے گھوٹکی سے، جہاں پر ایک بااثر شخص ہے، وہ ایک نوجوان لڑکی کو تنگ کرتا ہے، بازار میں ہراساں کرتا ہے اور چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، دوستی پر مجبور کرتا ہے، اور وہ لڑکی پولیس میں کمپلین لکھواتی ہے، ایک ویڈیو بیان بھی جاری کرتی ہے، پولیس کو کہتی ہے کہ اس کے خلاف ایکشن لیا جائے لیکن پولیس اس پر ایکشن نہیں لیتی بلکہ اس کا کہنا یہ ہے کہ پولیس الٹا ہمیں تنگ کرتی ہے، اور اس لڑکی نے، اس نوجوان لڑکی نے بالآخر خودکشی کر لی۔ کیا کہیں گی آپ؟ یہ وہ عناصر ہیں، کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہمیں مثال سیٹ کرنی چاہیے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے تاکہ سب کی بچیاں محفوظ رہیں؟ بہت شکریہ۔ میرا نام طاہرہ عبداللہ ہے، بس صرف طاہرہ عبداللہ۔ دیکھیے، آپ نے فرمایا کرنا چاہیے، کرنا تو بہت کچھ چاہیے، کر رہا ہے۔ ایک ہوتی ہے آئینی ریاست اور ایک ہوتی ہے قانون کے تحت چلنے والی ریاست، اور ایک ہوتی ہے بنانا ریپبلک، جہاں نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی سرکاری ہے تو بس با اثر شخصیات ہیں، ان کے جرگے ہیں، ان کی پنچایتیں ہیں، ان کے وہ وڈیرے ہیں، ان کی زمینیں ہیں، اور میری ریاست، میری جاگیر، میرا تھانہ، میرا پولیس اور میرا راج۔ تو یہ تو اس طرح کیسے، کب تک چلتا رہے گا اس طرح؟ آپ اگر پولیس ماتحت ہوگی جاگیرداروں کی اور قبائلی سرداروں کی اور وڈیروں کی اور چودھریوں کی، سب سے پہلے تو پولیس کو ٹھیک کریں اور یہ جاگیرداری نظام اور قبائلی نظام ختم کریں۔ سپریم کورٹ نے بار 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 مسلسل فیصلہ سنایا ہے کہ جرگہ اور پنچایتوں کو ختم کرو، اللیگل ہیں، یہ قانون سے ماوراء ہیں، لیکن انہی کے فیصلے چلتے ہیں، انہی کے تحت ہمارے جاگیردار اور ہماری پولیس بھی چلتی ہے۔ پولیس تو بلکہ معاونت کرتی ہے، فیسیلیٹیشن کرتی ہے اس قسم کے صورتحال پہ۔ اب اگر یہ شخص بااثر ہے تو ہوگا بااثر، قانون اس پر لاگو نہیں ہوتا، پولیس کی پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ احتساب کدھر ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی کدھر ہے؟ گرفت کدھر ہے؟ اس کو انگریزی زبان میں بولتے ہیں امپیونٹی۔ امپیونٹی اس چیز کو کہتے ہیں کہ مجھے جب یقین ہو 100% کہ میری گرفت نہیں ہوگی۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ 1 2 3 4 کو پکڑیں، پولیس والوں کو بھی سزا دیں اور مجرم کو بھی سزا دیں، اور پھر آپ دیکھیے کس طرح باقی کے سب سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اور عورتوں سے میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ مجھے آدھا سیکنڈ اور دے دیں، کہ عورتیں بھی ہمت نہ ہاریں۔ خودکشی کر لینا، کوئی اتنا زیادہ دل برداشتہ ہو جانا، اتنا مایوس ہو جانا، اتنا غمگین ہو جانا، اتنا امید سے ختم ہو جانا کہ انسان خودکشی کر لے۔ ہماری عورتوں کو بھی چاہیے، ہماری بچیوں کو بھی چاہیے، ہمارے والدین کو چاہیے کہ طاہرہ صاحبہ، آپ کی اجازت سے میں ایک سوال اگر ایڈ کر دوں یہاں پر۔ جی۔ طاہرہ صاحبہ، یہ گھوٹکی کا علاقہ ہے، ڈہرکی کا علاقہ ہے جو کافی بیکورڈ ہے، وہاں پر اتنا سوشل میڈیا کا استعمال یا اتنی وہاں پر خواتین شعور نہیں رکھتی۔ اس حوالے سے اس نوجوان لڑکی نے جس جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، ویڈیو بیان بنایا ہے، کیا کہیں گی اس پر آپ کہ اس نے پوری چیز کو سامنے رکھ دیا، دنیا کے سامنے رکھ دیا اور اس معاملے کو اٹھایا؟ جی بالکل، میں آپ کی بات سن بھی رہی ہوں، سمجھ بھی رہی ہوں۔
اس نے بہادری کے ساتھ ویڈیو بیان بنایا، لیکن جب پولیس نے اور اس بااثر شخص نے، مجرم نے، جب اپنی منمانی کی اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، اور پیسے کا استعمال ضرور کیا ہوگا، مجھے یقین ہے اس بات کا، کیونکہ آخر ہم اسی ملک میں رہتے ہیں، تو پھر اتنی دل برداشتہ کوئی خواتین کی تنظیمیں، کوئی خواتین کے نیٹ ورکس، کوئی کولیشنز، کسی کو وہ نہیں جانتی تھی، کسی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو نہیں جانتی تھی جن سے وہ رابطہ کرتی. اور یہ جو آپ کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا وغیرہ وہاں نہیں ہے، ہمیں سوشل میڈیا سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ تعلیم دو، والدین اپنی لڑکیوں کو تعلیم دیں. جب تک بچیوں کو تعلیم نہیں ملے گی تو وہ کیسے خود اعتمادی ان میں پیدا ہوگی، وہ اپنے پاؤں پر کیسے کھڑی ہوں گی، وہ حالات سے نمٹنے کا سلیقہ کیسے ان کے اندر آئے گا، پھر وہ دل برداشتہ ہو کے، مایوس ہو کر خودکشی کر لیں گی. طاہرہ صاحبہ، ایک اور چیز بھی میں آپ کو، اگر آپ اس حوالے سے جو خبر ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ بچی تعلیم حاصل کر رہی تھی، پڑھنے کے لیے جاتی تھی، وہاں پر اس کو یہ شخص فالو کرتا تھا، اس کا پیچھا کرتا تھا، اس کو سرے بازار ہراساں کرتا تھا. تو ان کو نہیں چاہیے تھا کہ جا کے پولیس میں ایف آئی آر درج کرتی؟ وہ کہہ رہی ہے پولیس میں ایف آئی آر درج کی، پولیس میں ایف آئی آر بھی درج کی، اور پولیس نے الٹا ہمیں ہراساں کرنا شروع کر دیا، ہماری بات نہیں سنی، ہمیں دھمکایا گیا. ٹھیک ہے جی، میں سمجھ گئی. تو پھر ادارے موجود ہیں پاکستان میں، قومی ریاستی ادارے بھی ہیں، کمیشن آن ہیومن رائٹس، کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن، کمیشن اگینسٹ سیکشل، آمبڈس وومن اگینسٹ سیکشل ہراسمنٹ، ایک طویل فہرست ہے. تو ان کو بھی میں قصوروار ٹھہراؤں گی کہ ان کے نمبر، ان کی ہیلپ لائنز کیوں نہیں کام کرتی، اس بچی کو کیوں نہیں یہ ایک اپنے کالج جاتی، اگر کالج میں پڑھتی ہے یا یونیورسٹی میں تو جاتی اور وہاں جا کے کسی ٹیچر سے کہتی، پرنسپل سے کہتی کہ جی میری مدد کریں، مجھے اس طرح ہراساں کیا جا رہا ہے، مجھے تنگ کیا جا رہا ہے اور میں خودکشی پر آمادہ ہو گئی ہوں. تو انسان ریچ آؤٹ کرے نا، اگر مجھے کسی کی مدد کی ضرورت ہے تو میں کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو کہ اس پوری دنیا میں اتنی لاچار اور بے بس ہو گئی ہوں کہ مجھے خودکشی کرنی پڑ جائے. نہیں، لیکن طاہرہ صاحبہ خودکشی بھی مبینہ طور پر ہی ہے. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ قتل ہوا ہے؟ دیکھیں، جب مبینہ کا لفظ آگے تو پھر یہ معاملہ انڈر انویسٹیگیشن ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر خودکشی کیا. لیکن اگر وہی پولیس ہے جو کہ اس کی معاونت کر رہی تھی مجرم کی، تو پھر وہ پولیس کس قسم کی انویسٹیگیشن کرے گی اور تفتیش کس طرح کی ہوگی؟ پیسے کا کھیل ہے، آپ بھی جان رہے ہیں، میں بھی جان رہی ہوں. آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. پولیس آرڈر 2002 کچھ تھوڑا سا بہتری آئی تھی، لیکن اس کو بھی آ کے اگلی حکومت جو آئی اس نے اس کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ طاہرہ عبداللہ صاحبہ موجود تھی، سماجی کارکن ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے.